ہم اہل دل نیا معجزہ دکھائیں گے، چراغ بوئیں گے اور روشنی اگائیں گے۔ میرے وطن ہمیں مشکل میں آزما لینا، میرے وطن ہمیں مشکل میں آزما لینا کہ اپنی جان پہ ہم لوگ کھیل جائیں گے۔ جسے یہ وہم ہے کہ ظلم جیت سکتا ہے، جسے یہ وہم ہے کہ ظلم جیت سکتا ہے، وہ اور زخم دے ہم اور سر اٹھائیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، مجھے مدعو کیا۔ بائی دا وے بہت ہی کم ایسے ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتی ہوں، لیکن اس کا کریڈٹ جاتا ہے حذیفہ کو، جنہوں نے واقعی مجھے اس کے لیے تیار کیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں یہاں آئی اور میں نے دیکھا کہ یہاں کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور پرنسپل صاحب اور جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، جو فیمیل ان کا اسٹاف ہے، اور ان بچوں کا جن کے پرزور اصرار پہ مجھے آخرکار یہاں آنا پڑا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ اور اب میں بات کروں گی اس تقریب کے حوالے سے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب ہم نے ان پہاڑوں کے دامن میں دیکھی۔ مجھے امید نہیں تھی، لیکن میں واقعی بہت خوش ہو کے یہاں سے جاؤں گی کہ آپ لوگوں نے جتنے بھی بچوں نے یہاں پرفارم کیا، 3 سے 4 گھنٹے مسلسل پرفارمنس یہاں پہ ہوئی، اور ان اساتذہ کو میں مبارکباد دوں گی جنہوں نے ان کی تیاری کروائی، اور اتنے کانفیڈنٹ اور اتنے ٹیلنٹڈ بچے یہاں موجود ہیں کہ آپ واقعی میں جیسے بچوں نے یہاں ٹیبلو پیش کیے، جس نے ڈانس پرفارمنس دی، سانگس گائے، پھر وہ بچے نے وطن والا سانگ جس میں پرفارمنس بچوں نے دی بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہ بچی جو یہاں کمپیئرنگ کر رہی تھی اس کو میں بہت زیادہ داد دوں گی کہ ماشاءاللہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ ایمان کو میں اس لیے کہ اس نے پورا وقت اسٹیج کو سنبھالا۔ کنڈکشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور آپ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سے بہت بہتر کنڈکشن کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ ایک دو بات اور اب میں استاد ہوں تو میں پازیٹیو بات کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو سجیشن بھی دوں گی کہ جب آپ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ریپیٹیشن کم ہو، ان بچوں کو موقع ملے جنہوں نے پرفارم نہیں کیا، بار بار ایک جیسے اسٹوڈنٹس کو نہ بلایا جائے۔ اور دوسری یہ بات کہ ساری پرفارمنسز بہت اچھی تھی، تقریریں بہت اچھی تھی، پھر چھوٹی بچوں نے جو پرفارم کیا بیسٹ تقریریں تھی ان کی، لیکن قوالیوں میں ہم نے بہت ہی بے سرے گانے سنے، بہت بری تھی نا قوالیوں، کیا کہیں گے آپ، لیکن چلیں، اور ہم آپ سب کو مبارکباد دیتے ہیں اس حوالے سے۔ اور میں اتنی دور سے آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے آئی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس علاقے میں جاؤں، ان بچوں کو دیکھوں کہ ان کی پرفارمنسز کیسی ہیں، اسپیشلی جنہوں نے آرمی والی پرفارمنس دی ان کے لیے میں نے کھڑے ہو کے کلیپنگ اس لیے کی کہ ہمارے اس طرف کے بچے، شہروں کے بچے، وہ ممی ڈیڈی بچے ایسی پرفارمنس نہیں دے سکتے جو ان کے گاؤں کے بچے دے سکتے ہیں۔ تو آپ سب کو باتیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرتیز ہے ساقی۔ اب بات کرتے ہیں جشن آزادی کی، کہ جشن آزادی کیوں منائی جاتی ہے، یہ فنکشن کیوں ارینج کیا گیا؟ آزادی کا احساس دلانے کے لیے۔ پورا سال تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک آزاد فضا میں جی رہے ہیں، لیکن ایسی تقریب ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اٹیک ہوا تھا پاکستان پہ، اور اس نے ہمیں احساس دلایا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، سب لوگوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ وہ میں نے اس وقت اتحاد اور اتفاق دیکھا لوگوں میں کہ کس طرح سے کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی علاقے کا تھا یا کسی سیاسی پارٹی کا تھا، تب وہ سب کھڑے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو جواب دیا اسی زبان میں جو وہ سمجھ سکتے تھے۔ اور اس کا
اندازہ پھر ہم نے بیرونی قوتوں کو بتایا کہ ہمارے اندر اتحاد کس قدر ہے. تم کاٹ کے رکھ دو ادھر کہ نہیں ہم، تم کاٹ کے رکھ دو ادھر کہ نہیں ہم، اس ہاتھ نے کر رکھی ہے سرپائی ہماری. بات آتی ہے میرے اور آپ کے رول کی. اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا کیا رول ہے پاکستان کی ترقی میں، ہمارے ملک کو بہتر بنانے میں. تو بچوں، سب سے پہلے تو میں یہی بات کروں گی کہ اچھا تعلیمی معیار اگر ہمیں میسر ہے، بچے اچھا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہی سب سے بڑی قوت ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کی. اور میں بہت خوش ہوں کہ بہت شہر سے بہت دور اتنا خوبصورت اور اتنا ٹیلنٹڈ بچوں کی ایک فوج میں نے یہاں دیکھی. تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے جب یہاں پہ اتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. جب بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کے ان کے اساتذہ کا ہم ذکر کرنا بار بار میں کہتی ہوں کہ استاد اتنے اچھے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں سے وہ استاد ان کو تیار کر کے بھیج رہے تھے، وہ یہاں آ کے پرفارم کر رہے تھے. وہاں جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں جو اندر بند کر رہے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارے ملک کو اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے آرکیٹیکٹس، اچھے آرٹسٹ، اچھے بزنس مین ملیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں یہاں میسج دینے آئی ہوں، کچھ علاقے بہت مشہور ہوتے ہیں نقل کی وجہ سے کہ وہاں پہ نقل کرائی جاتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وہ ناسور ہے جو ہمارے ملک کو تباہ کیے جا رہا ہے. آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی، کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو وہاں پر نقل عام کر دی جائے. تو پھر نالائق ڈاکٹرز کے ہاتھوں مریض مریں گے، نالائق استاد آئیں گے، نالائق استادوں کے ہاتھوں ہمارا فیوچر خراب ہو جائے گا، نالائق انجینئر، نالائق آرکیٹیکٹس ہمارے شہروں کو، ہماری بلڈنگز کو خراب کریں گے، اور اسی طرح یہ چلتا جائے گا اور اگلی نسل تک یہ قوم تباہ ہو جائے گی. تو جو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ اس چیز کو روکا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اساتذہ سے میری گزارش ہے اپنے اون پہ بچہ جتنے نمبر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی رہتے ہیں ساری زندگی کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہاں پر میری اس بات کو ضرور آپ سیکنڈ کریں گے کہ نقل سے گریز کریں اور گریز کروائیں، اپنے بچوں کو نقل کرنے کی اجازت نہ دیں، اور اپنے جو اساتذہ ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہ کریں کہ بچہ نقل کر رہا ہے تو اس کو اپریسیشن ملے. نہیں، ہمیشہ اس چیز کو روکا جائے گا. مجھے امید ہے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس گاؤں کے بچوں کے لیے ایک شعر میں سناتی ہوں. صغیر احمد صغیر صاحب کہتے ہیں کہ پگھل رہا ہے جو لاوا ذرا ابلنے دو، پگھل رہا ہے جو لاوا ذرا ابلنے دو، سوال پوچھیں گے مل کر غلام بالآخر، ہمارے گاؤں کے لڑکے جوان ہونے دو، ہمارے گاؤں کے لڑکے جوان ہونے دو، وہ اس نظام کو دیں گے لگام بالآخر. ایک آخری بات میں کروں گی، یہاں پہ جو میں نے بچیوں کی تعداد دیکھی، لڑکیوں کی، اس نے مجھے دلی خوشی دی. آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے اچھی مائیں دو میں اچھی قوم بنا کے دوں گا. تو جب بچیاں تعلیم حاصل کریں گی تو انہیں اس قوم کے لیے یہ بہترین ہے، کیونکہ اچھا استاد تو مل سکتا ہے، اچھی ماں ملنا سب سے بڑی نعمت ہے. یہی بچیاں آگے مائیں بنیں گی اور ایک اچھی نسل کی تربیت ہوگی. میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے فنکشن. تو ایک نظم سے اپنی ایک نظم سناؤں گی، اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی.